بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج موضوع تو تعلیم تھا، لیکن صورتحال کا دباؤ اتنا ہے کہ اس دباؤ سے تھوڑا سا ایک نفسیاتی فراخی حاصل کرنے کے لیے آج حسب معمول اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بجائے یوں سمجھیں کہ ایک پیغام عرض کرنا ہے اور اس کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی کی ایک نعت شریف پڑھنی ہے۔ پیغام بھائی سیدھا سا ہے اور وہ بات ایسی ہے کہ اس پہ دل دماغ دونوں متفق ہیں، اور غالباً ہم میں سے ہر شخص کے دل و دماغ میں اس بات کے لیے جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں کوئی ابہام یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ بس ایک کسر رہتی ہے، وہ ہے ارادے کو بیدار کرنا، ارادے کو اتنی قوت دینا کہ وہ نہ صرف یہ کہ عمل میں ڈھل سکے، بلکہ اس شدت ارادی یا خلوص نیت کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو فی الحال ہمارے ان احوال سے خارج ہیں جو عمل کو واجب کر دیتے ہیں، تو وہ چیزیں گویا ہمارے اندر ایک احوالی صورت بھی پیدا کر لیں، کیونکہ جب تک ارادہ عمل اور حال، یعنی ارادہ عمل اور مزاج، حال یہاں کسی پراسرار معنی میں نہیں ہے، یعنی ارادہ اتنا شدید ہو کہ عمل میں ڈھلے بغیر نہ رہے اور اتنا سچا ہو کہ مزاج بنائے بغیر نہ رہے، تو ارادے کی دو پہچان ہوتی ہیں، ایک شدت، اس کی شدت استقامت کے ساتھ، اور سچائی مزاج میں، دل میں، طبیعت میں رسوخ کے ساتھ۔ تو ہمیں ارادے کے یہ دونوں اوصاف، ارادے کی یہ دونوں خصوصیتیں مطلوب ہیں، اور ایسا ارادہ پیدا کیے بغیر جو ان دو نتائج کا فطری اور یقینی ضامن ہو، اس کے بغیر ہماری سروائیول ناممکن ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ دین کو حالت انتظار میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی یہ مقصد ٹھیک ہے کہ دین کو ایک بائنڈنگ نظام بننا چاہیے۔ دین کے بہت بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد اعظم یہ ہے کہ دنیا پر غلبہ حق ہو، اور حق کا یہ غلبہ اتنا عالمگیر ہو کہ یہ صرف مسلمانوں کے سروں پہ سائبان نہ بنے، بلکہ کفار کے لیے بھی مغلوبیت کا سامان پیدا کرے، یعنی حق کا ایسا غلبہ کہ منکرین حق اگر حق کی طرف مائل نہ ہو سکیں تو حق سے مرعوب رہیں، حق سے مغلوب رہیں۔ یہ اسلام کا، قرآن کا، رسالت کا بہت ہی بڑا مقصد ہے، اور اس مقصد کو نظر انداز کر لینے والا اس دین کو آخری دین اور عالمگیر دین نہیں مانتا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس مقصد کے راستے میں اگر کچھ دشواریاں پیش آ رہی ہیں صدیوں سے، مسلمانوں کے بہترین لوگوں نے
اس مقصد کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں، لیکن کچھ ایسی دشواریاں یا رکاوٹیں خارج میں اور مسلم امت کے ضمیر میں ایسی موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ بہترین ارواح، وہ آئیڈیل مسلمانوں کے گروہ بھی اپنے اس مقصد میں تاریخی طور پر کامیاب نہ ہو سکے، اخروی اجر یقیناً پایا ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ مقصد ہے جسے بھلانا بھی نہیں ہے، جسے کوشش کی وجہ بھی بنانا ہے، جس کے لیے کوشاں رہنا ہے، لیکن اس سب کے باوجود دین کے دیگر اتنے ہی ضروری مطالبات کو نظر انداز کر دینے کا لائسنس اس بات سے حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم غلبہ حق کی جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں دین کے دیگر مطالبات کی گویا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جدیدیت نے جہاں دنیا میں اور نحوستیں پھیلائیں، ان میں ایک نحوست یہ تھی کہ دین کے لیے سیاسی اور سماجی پہلوؤں سے کام کرنے والی قوتیں بھی کسی نہ کسی پہلو سے جدیدیت کے رنگ میں رنگ گئیں۔ جدیدیت کا مزاج یہ تھا، مطلب جس کو پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، اس کا مزاج یہ تھا کہ ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے، دیگر مقاصد کی طرف رخ اس مقصد کو حاصل کر کے کریں گے۔ تو یہ مزاج دین کے بارے میں تحریکی ذہن رکھنے والے لوگوں میں بھی سرایت کر گیا، اور ان کے اندر ایک عجیب طرح کی ادعائیت اور یک رخا پن پیدا ہو گیا کہ وہ اپنی گروہی اور جماعتی اور تحریکی طاقت کو اس مقصد سے اتنا زیادہ غیر مشروط طور پر منسلک رکھیں گے کہ اس شدت یکسوئی کی وجہ سے اگر دین کے دیگر اتنے ہی ضروری مطالبات نظر انداز ہو رہے ہوں تو اس کی ویسی فکر نہیں کریں گے جیسی فکر اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ گویا اپنی مرضی کا نظام ترجیحات اختیار کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ ایک ثابت شدہ بڑے مقصد کی لگن میں دیگر ثابت شدہ مقاصد کو عملاً نظر انداز کیا گیا، بلکہ اس سے بڑی نحوست یہ پھیلی کہ اس طرح کے مقصد کی جد و جہد رکھنے والی جماعتوں کا ایک پیٹنٹ رویہ یہ بن گیا کہ وہ دین کے دیگر چھوٹے بڑے ثابت شدہ مطالبات کی تعمیل اور تکمیل میں لگے رہنے والے لوگوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے لگے، اور انہیں منافق اور فلاں اور اہل حرف اس طرح کے القابات سے نوازتے رہے۔ یعنی غلبہ حق کی سیاسی جد و جہد ریاست اسلامی کے قیام کے لیے کوششوں میں مبالغے کے ناکام کوششوں میں مبالغے کے نتیجے میں یہ ایک رویہ گویا اس طرح کے لوگوں کا مزاج بن گیا کہ کوئی شخص اپنی نماز اچھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک تحقیری رویہ رکھنا، کوئی شخص جو ہے عبادت کی سنتوں پر عمل کرنے کو مرکزی حیثیت دے رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک منفی رویہ رکھنا، اور یہاں تک کہ اس کے ایمان پر، اس کے ذوق دین پر، اس کے تصور دینداری پر سوالات اٹھا دینا، یہ سب۔ اور اسی طرح دوسرا گروہ ہے
جو دین کے دیگر ثابت شدہ انفرادی یا معاشرتی فرائض ادا کرتے وقت غلبہ حق کے اسینشیل دینی مقصود کی طرف سے لاپرواہ اور غافل ہے، اور اس راستے میں کی جانے والی جد و جہد کو گویا وقت کا ضیاع سمجھتا ہے یا کمتر درجے کی چیز گردانتا ہے۔ تو غرض ہماری امت میں اس طرح کی دو متصادم روایتیں پیدا ہو گئیں جدید دنیا میں، تو دونوں جو ہیں وہ ادھورے پن کے مریض اور تکبر کے مرض میں مبتلا گروہ ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور اس میں جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ پیغام کی حیثیت سے پہنچانا ہے وہ بالکل سادہ ہے، وہ یہ کہ خدا کے لیے کسی بھی مقصد کی طرف یکسو رہنے کی حالت میں دیگر مقاصد کو فراموش نہ کرو، دیگر فرائض کی طرف سے روگردانی نہ کرو۔ اور اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اچھا مسلمان اپنی تعریف میں جن تفصیلات کا حامل ہوتا ہے ان تمام تفصیلات کو میں اپنے آپ کو ایک معیار پر لانے کی مربوط اور ہمگیر کوشش اگر اب بھی ہم نے نہ کی تو نہ ہمیں تحریکی اسلام والے بچا سکتے ہیں نہ تبلیغی اسلام والے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ میں اس کے لیے ہر مباحثے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری یہ رائے پوری طرح بن چکی ہے۔ ہم لوگوں نے دین کے اصل مطالبے یعنی بندگی بطور بنیاد انفرادیت اور بندگی بطور بنیاد اجتماعیت، ان کے درمیان توازن رکھنے کی صلاحیت کے فقدان کا مظاہرہ کرنے کے سوا جدید دور میں کچھ نہیں کیا۔ اور اسی کا سبب یہ ہے کہ امت جس انٹریکٹیو موڈ میں چل سکتی تھی اپنے تمام توازن کے ساتھ، وہ انٹریکٹیو، وہ ایک دوسرے سے تعاون کے جذبے کے ساتھ کیے جانے والے دینی کام کی روایت ہمارے یہاں پنپ ہی نہیں سکی۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ کبھی تھی اور پھر ختم ہوئی ہے۔ جدید اسلامی تاریخ میں اس طرح کا رویہ پنپ ہی نہیں سکا کہ فلاں تحریک والے کو تربیت کی ضرورت ہے فلاں حلقے میں، اور فلاں حلقے میں تربیت حاصل کرنے والے یا فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے کو ضرورت ہے تحریک والوں میں وقت گزارنے کی۔ اگر یہ سب لوگ جو اپنی اپنی صلاحیتوں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق دین کے کسی بہت بڑے مقصد کی طرف یکسو ہیں اپنے اپنے طور پر، تو اگر یہ سب دین ہی سے ثابت شدہ مقاصد کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنے والی مختلف جماعتوں میں ایک ہمکاری، ایک رابطے کا، ایک انٹریکشن کا نظام پیدا کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جتنا حسد مذہبی جماعتوں میں ایک دوسرے کے لیے پایا جاتا ہے، جتنا بغض دین کے لیے مختلف انداز سے کام کرنے والوں میں ایک دوسرے کے لیے پایا جاتا ہے، اتنا ڈاکٹرز اور انجینئرز میں نہیں پایا جاتا، اتنا دنیا داروں میں طبقاتی فرق کے ساتھ نہیں پایا جاتا۔ تو یہ بہت بڑی نحوست ہے، اور خدا کے لیے اس سے نکلیں، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ میری سمجھ کے مطابق یہی ہے۔ اللہ یہ صحیح ہے تو اس میں اثر پیدا فرمائے، غلط ہے تو اس کی اصلاح کا سامان فرمائے، کہ سب سے پہلے خود کو مسلمان بناؤ، اور جو ترتیب ہے اسلام کو پھیلانے کی، اس ترتیب کی پوری پابندی کرو۔
اسی کے نتیجے میں دین کا ریاستی اسٹرکچر اپنے تمام فیوز و برکات کے ساتھ وجود میں آئے گا۔ اس کے نتیجے میں اسلام کا ایک سیاسی اور انتظامی نیریٹو پیدا ہوگا جو کوئی معنی رکھتا ہوگا، جو کوئی تاثیر رکھتا ہوگا۔ خود اچھا مسلمان بنے بغیر کسی بھی جماعت کی تشکیل میں کسی کارآمد پرزے کی حیثیت اختیار کر لینا ناممکن ہے، ایک مذاق ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو کریں، اپنے ارادے کو اتنا ضرور بیدار کریں کہ بندگی کے تمام تقاضے جو آپ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں وجودوں سے متعلق ہیں، ان دونوں کی طرف یکسو ہو جائیں، ان دونوں کی طرف سچے ہو جائیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مطلب میں دین کا کام تو کر رہا ہوں۔ دین کا کام اس وقت تک بے معنی ہے جب تک آپ خود دیندار نہیں ہیں۔ دین کا ہر کام بہت بابرکت، بہت مبارک، بہت مستند ہے، صحیح، لیکن یہ کہ اگر میں خود دین کے مزاج اور دین جس طرح ایک فرد کی تشکیل کرتا ہے، میں بطور فرد کے اگر دین کے جوہر تشکیل سے فیض یاب نہیں ہو سکا تو اس کا ازالہ میرے کسی جماعت میں شمولیت سے ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ میرے نفاق میں، میرے دینی تنزل اور پستی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے بہت کوشش کریں، اور بہت سادہ کوشش ہے کہ جس کا دل نماز میں لگتا ہے وہی دین کے تمام مقاصد کو پورا کرنا کوالیفائی کر سکتا ہے۔ جس کا پڑوسی اس سے خوش ہے وہی دین کی اجتماعی تشکیل کرنے والی کسی بھی سیاسی اور سماجی کوشش کا حصہ بن سکتا ہے، فعال حصہ بن سکتا ہے۔ جس سے ملنے والا اس کی طرف کشش محسوس کرتا ہے وہی اپنے دین کا کوئی کام کرنے کی لیاقت رکھتا ہے۔ ان کے بغیر کچھ، تو اس کا سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو عبادات سے رغبت نہیں ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت نہیں ہے، ان دو خامیوں اور نقائص کا ازالہ کسی بھی معروف دینی جد و جہد سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی بھائی کوشش کریں، کیونکہ اب وقت آ گیا، اب وقت صرف غلبہ کفر کا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہمیں مقہور بنائے ہوئے ہیں، ہمیں زیر کیے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ایک وہ عنصر ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، اور وہ ہے ارتداد کا، اعلانیہ یا خفیہ ارتداد۔ یعنی مسلم سوسائٹیز میں جتنی تیزی سے دین پر شکوک اور دین کے انکار کی روش پیدا ہو چلی ہے، اس کو نظر انداز صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے اپنے دین سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور جسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ تو یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے، یعنی امریکہ سے شکست کھانے کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ بڑا خطرہ ہے کہ مسلم سوسائٹی اپنے اندر جو ہے وہ ارتداد کی روش کو پھیلتا ہوا دیکھتی رہے، بے بسی کے ساتھ یا لا تعلقی کے ساتھ۔ تو دو چیزیں ہیں، یہ ضرور کرنا، نماز اور عبادات سے مناسبت، اور قرآن شریف کو کھولتے ہی اس کا اثر محسوس کرنے کی عادت۔ بس یہ قرآن ہے جو
شدت تأثر سے پھیلنے والے ارتداد کا واحد علاج ہے، کیونکہ یہ ارتداد دلیل سے نہیں، شدت تأثر اور مسلمانوں کے کرتوت کو بنائے استدلال بنا کر پھیل رہا ہے۔ تو قرآن اثر کرنے لگے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو، اور پڑوسی آپ سے راضی ہو، تو پھر پڑوسی سے مطلب یہ کہ کوئی شخص بھی جس کا آپ سے تعلق ہے وہ پڑوسی کے حکم میں ہے، تو اس کو ضرور اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، انشاءاللہ اسی کی طاقت سے اللہ کی وہ نصرت اترے گی جو غلبہ حق کی جد و جہد میں ہمیں کامیاب کرے گی اور ہمیں غلبہ حق کی جد و جہد کے لائق بنائے گی۔ ابھی تو ہم غزوہ بدر میں کود پڑے ہیں اور بدر والے ہمیں مان ہی نہیں رہے کہ تم مجاہد ہو، مطلب ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے۔ بلا شبہ غلبہ حق کی جد و جہد کرنا گویا غزوہ بدر میں شامل ہونا ہے، بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا نا جب غزوہ بدر والے ہمیں مانیں کہ تم ہاں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو۔ تو ہم اس وقت نام لے رہے ہیں کہ ہم غزوہ بدر میں شامل ہیں، لیکن جو غزوہ بدر والے ہیں وہ ہمیں نہیں اپنا سمجھتے۔ یہ جو حالی کی ایک بہت ہی مشہور نعت ہم دیکھیں گے، ہے تھوڑی سی یہ لمبی، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 نشستوں میں ہو۔ حالی نے اردو نعت گوئی کی روایت میں انقلاب پیدا کر دیا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو گویا ایک مسلم اجتماعیت اور امت کے موقف اور امت کی تاریخی حالت کے تناظر میں پیدا کر کے دکھایا، اور نعت کی لفظیات بھی بدلیں۔ یعنی حالی ہمارے یہاں بہت اہم آدمی ہیں، انہوں نے شاعری کی روایت پر بھی بہت گہرا اثر ڈالا، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کیں، اور اسی میں سے ایک پہلو کے طور پر نعت گوئی کی روایت پر بھی میں تو باقاعدہ یہ ایک انقلاب لے کر آئے۔ تو ابھی حالی کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں، وہ اگلی کسی نشست میں کریں گے، ابھی تو بس یہ دیکھیں اور اس سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس نعت کا عنوان ہے عرض حال بجناب سرور کائنات علیہ السلام۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کتنا جو ہے وہ ادب ہے، کتنا جوش ہے، اور کہیں بھی ایسا شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یا کم از کم میرے علم کی حد تک نہیں ہے، جس پر شرعی پہلو سے اعتراض وارد ہوتا ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی۔ اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو یہ آسان ہے، مطلب اس میں تشریح کے پہلو کم ہیں، اور تشریح سے اس کی تاثیر متاثر نہ ہو تو میں ویسے ہی جیسے وضاحتی سے کچھ باتیں کروں کہ اے خاص اے خاصان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے رسولوں میں رسولوں کے بڑوں کے بھی بڑے، اس وقت امت کو امت کی اپنی دعائیں ان کی شامت اعمال سے قبول نہیں ہو رہی،
یا یہ امت دعا کی طرف یعنی رجوع الی اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ متوجہ ہی نہیں ہو رہی۔ اس امت پہ ایک عجیب عذاب آیا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، اور یہ اللہ کو نہیں پکار رہی۔ تو وقت دعا کا مطلب یہ ہے کہ ساری صورتحال دعا کا تقاضا کر رہی ہے، لیکن یا تو دعا سے غافل ہے یہ امت، یا پھر اس کی دعا میں اس کی شامت اعمال اور اس کے نیت کے کھوٹ کی وجہ سے اثر نہیں رہا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ عجب وقت میں جو پیتھاس ہے، عجب وقت میں جو المناکی اور بے بسی ہے، اس کا مطلب بہت کم فریز اس طرح سے جواب پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ عجب وقت ہے کہ یہ ذہن کو بھی اس نے شل کر رکھا ہے، دل کو بھی مردہ کر دیا ہے، ارادوں کو بھی سلا دیا ہے۔ یہ عجیب وقت ہے کہ نہ تقدیر سازگار ہے نہ تاریخ موافق ہے۔ یہ عجیب وقت ہے کہ اس وقت کی خطرناکی اور اندیشہ ناکی کا احساس ان لوگوں کو نہیں ہے جو اس وقت میں مبتلا ہیں۔ یعنی عجب وقت میں یہ تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ تو امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، نہ یہ دین کی رہی ہے نہ یہ دنیا کی رہی ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دین جو ہے وہ عرب سے نکل کر عالمگیری کے راستے پر پڑا تھا۔ اس دین کا ایک بڑا دعویٰ پورا ہونے کا جیسے یقینی ثبوت فراہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے ہے۔ تو یہ مقصد رسالت تھا۔ اس مقصد رسالت کی عملی پیش رفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کے ہاتھ سے ہوئی، اور دیکھو کس شان سے ہوئی کہ اپنے وقت کی موجود یا ملحقہ تمام سپر پاورز کو ڈھیر کر دیا، نہ صرف طاقت سے بلکہ دلیل سے، کردار سے، اخلاق سے، یعنی کہ انہیں فتح کیا اور پھر انہیں اسلام کا مفتوح بنایا، یعنی فتح بھی کیا اور ان کے لیے اسلام کو پرکشش بھی بنایا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست معجزات میں ایک بڑا معجزہ ہے کہ جنگ سے جن علاقوں کو فتح کیا، تلوار سے جن جباروں کی گردنیں اڑا دیں، پھر اپنے کردار سے انہیں اپنے دین کی طرف مائل کر دیا، بغیر کسی رسمی تبلیغ کے، بغیر کسی الگ سے تحریک کے۔ تو کس شان سے اسلام ملک عرب سے نکلا تھا کہ روم و فارس کو زیر کر لیا، مصر کو فتح کر لیا، اور اپنے دائرے میں ایک بہت ہی عظیم الشان وسعت پیدا کر کے دکھائی۔ لیکن آج وہی اسلام پردیس میں ہے، یعنی کہ ہندوستان میں، جس پردیس کو اس نے روشن کیا تھا، جس پردیس میں یہ بنائے تعلق بنا تھا، مخلوق کے تعلقات میں بھی بنیاد بنا تھا، خالق کے ساتھ تعلق کی بھی اساس بنا تھا، جہاں یہ دین سب سے زیادہ ہر ایک کے لیے سب سے زیادہ اپنا تھا، ہر ایک سب سے زیادہ اسلام سے مانوس تھا۔
آج یہ حال ہے کہ وہ پردیس میں ہے اور اتنا اجنبی ہے کہ اتنا اجنبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اجنبی پن کی جو آخری حد ہوتی ہے یہ دین ہندوستان وغیرہ میں اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ نہ صرف دماغ اس کو پہچاننے سے منکر ہیں، اس کے مخالف اس کی شناخت سے منکر ہیں، بلکہ اس کو ماننے والے بھی ایک اعتبار سے اس کے منکر ہیں. تو اجنبی کسے کہتے ہیں؟ جسے اپنے بھی نہ پہچانے. سب سے بڑا اجنبی وہ ہوتا ہے جسے اس کے اپنے بھی نہ پہچانے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہندوستان میں اسلام کو مسلمان خود نہیں پہچان رہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسریٰ، جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. یعنی کہ ایک ایک لفظ ہم پر صادق آتا ہے کہ کبھی جو دین قیصر و کسریٰ کو شکوہ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا کہ مانو ورنہ یہ ہو جائے گا. یعنی پہلے جس دین کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے لیے واجب التسلیم بنا کر کامیابی سے پیش کیا جاتا تھا، پہلے جس دین کو دنیا میں موجود تمام طاقتوں پر جس طرح غالب آ کر دکھایا جاتا تھا، جس کی کوئی مثال تاریخ انسانی میں، تاریخ ادیان میں نہیں ہے، آج وہ دین جو قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکا دیتا تھا، آج وہ دین جو قیصر و کسریٰ کی قوت کو مشرف باسلام کر دیتا تھا، آج اس کا یہ حال ہے کہ وہ فقیروں کی سرائے میں مہمان کی طرح پڑا ہے. یعنی یہاں مہمان سرائے فقراء کا مطلب یہ ہے کہ فقیروں کے گھر کا مہمان ہے، یعنی فقیروں کا گھر بنانے کے بھی لائق نہیں ہے. یہ جو لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں یہ ان سے مانگتا ہے. تو آج اس دین کا یہ حال ہے کہ جس نے ایوان فارس پہ حق کا علم گاڑ دیا تھا، آج اس کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کے دریوزہ گروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. کہ جس دین سے دنیا میں حق کا اجالا پھیلا، جس دین سے دنیا میں خیر کی روشنی پھیلی، جس دین سے دنیا نے اپنے جمالیاتی جوہر کو ابھارنا سیکھا، جس دین کی وجہ سے یہ دنیا حق کی نشانیوں کا مجموعہ بن کر دمکنے لگی. یہ دنیا تو تاریکی کے مادے میں سے بنی ہوئی ہے نا، تو وہ دین جس نے اس دنیا کو روحانیت سے روشن کر دیا، وہ دین جس نے اس سرائے غفلت کو جو ہے وہ جائے ذکر بنا کر دکھا دیا، وہ دین جس نے ہر شے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اللہ کی طرف ایک یقینی اشارہ کرے. تو جہاں چیزیں اللہ کی طرف یقینی اشارہ کرنے لگیں، اس جگہ سے زیادہ روشنی کا تصور کیا جا سکتا ہے. تو اس دین نے ہر اعتبار سے، فلاح کے اعتبار سے، صلاح کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا میں چراغاں کر دیا تھا، دنیا کو منور کر کے دکھا دیا تھا. اب وہی دین، وہی ہر طرح کا نور بانٹنے والا دین،
وہی دنیا کی ضرورتیں اور آخرت کی حاجتیں پوری کر دینے کی ضمانت دینے والا دین، اس کا یہ حال ہے کہ اب اس کی اپنی مجلسوں میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے، یعنی روشنی کے ادنا ساز و سامان سے بھی یہ دین یعنی امت محروم ہو گئی ہے کہ اب دین کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ گھٹن کے ماحول میں ہوتی ہیں، دنیا کی محفلوں میں روشنی ہے، دین کی محفلوں میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، دنیا کی محفلوں میں رونق ہے، دین اور واعظ کی محفلوں میں جو ہے وہ سناٹا اور اندھیرا ہے، یعنی کوئی سنتا نہیں۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ دین جس نے شرک سے دنیا کو بچایا اور شرک کے امکانات سے بھی جہان بھر کو پاک کر دیا، صرف شرک سے بچایا نہیں بلکہ شرک کی واپسی کے بھی چھوٹے بڑے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا، جو دنیا کو اللہ کی توحید کی طرف یکسو کرنے آیا تھا اور کر کے بھی دکھایا تھا، جس نے توحید کو نظم عالم اور بنائے معاشرت بنا کر دکھا دیا تھا، اب وہی دین جو دوسروں کی نگہبانی کرتا تھا، جو دوسروں کے لیے دست ہدایت تھا، اب اسی دین کو اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ یہ امت نہیں ہے بلکہ وہ دین بھیجنے والا ہے، اس دین کا محافظ اب اس دین کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے اس ضمانت کے ساتھ کہ ہم نے ہی اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا، اور کوئی اس انداز نظر سے اپنی زندگی کا مشاہدہ اور تجزیہ ہی نہیں کر رہا کہ میں جس طرح کی زندگی انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر گزار رہا ہوں، اس میں کہیں کوئی عنصر ایسا تو نہیں ہے جو خلاف توحید ہو، خلاف دین ہو۔ اب یہ پورا پرسپیکٹیو ہی ختم ہو گیا ہے نا کہ اپنے دین کو، اپنی زندگی کی تمام تفصیلات کو دین کی کسوٹی پر پرکھ کر رد یا قبول کرنا۔ اب یہ پورا رویہ، پورا مزاج اہل مذہب میں باقی نہیں رہا۔ تو اب اگر اس کا کوئی نگہبان ہے، یعنی اب اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی بائنڈنگ دین کی حیثیت سے، تو وہ خدا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے محافظ کا کردار ادا کریں۔ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ دین کے لیے محافظ کا کردار ادا چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس دین پر ہزار طرح کے خطرات امڑ رہے ہیں، ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، ہر طرف سے اس دین کے انکار کا سامان اس امت میں پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو اس کی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ اب اس دین کو اگر کوئی بچا رہا ہے اور بچائے گا تو وہ اس دین کا بھیجنے والا ہے۔ ہمارا یہ کنسرن ہی نہیں رہ گیا ہے کہ ہم اسلام کو زندگی کے پھیلاؤ میں کہیں کسی ریفرنٹ، کسی کسوٹی کی طرح موجود رہنے کی بھی اجازت دے دیں۔ جس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ یہ دین کا معاشرتی پرسپیکٹیو
کہ جس دین نے اغیار اور دشمنی رکھنے والوں میں باہمی محبت پیدا کر کے دکھائی، جس نے یہ دکھا دیا، یہ منوا لیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، جس دین نے اپنی اس برکت کا مشاہدہ کروا دیا، اب اسی دین کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ یہ دشمن کو بھائی بنا کر دکھا گیا تھا، اب اس کو ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ بھائی دشمن بن گیا ہے۔ یعنی کہ یہ کتنا بڑا اجتماعی نفسیات اور انفرادی خود غرضی کا ایک مظہر ہے کہ ہماری تمام معاشرت جو ہے وہ چند پست اغراض پر اپنی ملکیت جتانے کی جد و جہد سے عبارت ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اس دین نے دنیا کی محبت ختم کر کے اللہ کی محبت کی بنیاد پر دشمنوں کو دوست بنا کر دکھایا۔ اب اسی دین کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو بنائے تعلق بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کا اب یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہ گئی۔ تو اب بھائی بھائی کا دشمن ہے، جبکہ اس دین نے دشمن کو بھائی بنا کے دکھایا تھا۔ جو دین کہ ہمدرد بنی نوع بشر تھا، جو دین کہ ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے۔ یہ واضح شعر ہے کہ پہلے تو یہ دین کل انسانیت کی خیر خواہی کر کے دکھاتا تھا۔ پہلے یہ دین کافروں کو بھی یہ کہنے پر مجبور رکھتا تھا کہ مسلمانوں سے زیادہ اچھی معاشرت اور شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے جہاں خوش خلقی کی گواہی منکر دیتے تھے، پہلے جہاں خیر خواہی کا اعتراف دشمن کرتے تھے، پہلے جہاں فائدہ اٹھانے والے غیر مسلم تھے، اس دین کا اب یہ حال ہے کہ اب یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہیں۔ پہلے جو امت غیر مسلموں کی خیر خواہ اور مونس تھی، اس کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے۔ جس دین کا تھا فقر بھی اکسیر غنا بھی، یہ شعر پورا مسلم ورلڈ ویو ہے، یہ جو آپ پڑھیں گے۔ اس مضمون مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس مضمون کو کسی اور نے پہلے یا بعد میں باندھا ہے۔ جس دین کا تھا فقر بھی اکسیر غنا بھی، اس دین میں اب فقر ہے باقی نہ غنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ فقر کہتے ہیں دنیا کا، اللہ کا ہونا دنیا کا نہ ہونا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا میرے پاس نہیں ہے، اس حالت کو کہتے ہیں فقر۔ اور غنا کہتے ہیں اللہ بھی مجھے الحمدللہ اللہ بھی مجھے حاصل ہے، اور اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں بھی مجھے نصیب ہیں، یعنی آخرت کی بہتری کا سامان بھی مجھے حاصل ہے، دنیا میں خوشحالی کے اسباب بھی مجھے میسر ہیں۔ اب یہ غنا ہے۔ تو فقیر وہ ہے جو دنیا نہیں رکھتا مگر اللہ رکھتا ہے اور اس پر راضی ہے، اور غنی وہ ہے جو دنیا رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ بھی اس طرح ہے کہ دنیا کو ہر وقت اس کی خوشنودی میں صرف کرنے کا عادی ہے، تو یہ غنی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس دین میں غریب بھی تھے، وہ اللہ والے تھے، امیر بھی تھے، وہ بھی انہی کی طرح اللہ والے تھے،
لیکن اب نہ ویسی غریبی رہ گئی ہے، اب غریبی ہے تو وہ دنیا داروں کی مصاحبت اور دنیا داروں کے پیچھے دوڑنے والی بن گئی ہے، اور امیری ہے تو دنیا کی محبت کی نرسری بن کر رہ گئی ہے، اللہ سے غافل ہونے کا بہانہ بن رہی۔ غریب ہے اللہ سے شاکی ہے، امیر ہے اللہ سے غافل ہے، دونوں اللہ سے محروم طبقات ہیں۔ تو پہلے اس دین کی کیا شان تھی کہ غریب بھی مطمئن تھا کہ اللہ والا ہوں، امیر بھی امید رکھتا تھا کہ یہ دنیا کی ریل پیل مجھے اللہ سے غافل نہیں کر سکتی۔ تو اکسیر کسے کہتے ہیں؟ اکسیر کہتے ہیں صورت کو حقیقت سے جوڑ دینے والی تدبیر۔ اکسیر کا مطلب ہوتا ہے ادنا صورت کو اعلیٰ حقیقت سے جوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اکسیر۔ تو دنیا کی امیری ہو یا غریبی، یہ دونوں معمولی اور ناقابل التفات واقعات ہیں کہ غریب ہیں تو کیا، امیر ہیں تو کیا۔ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ جھاڑو کے تنکے میرے پاس ہیں تو اس سے کیا ہو گیا، اور جھاڑو کے تنکے میرے پاس نہیں ہیں تو اس سے کیا ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اسلام نے جو غریب اور امیر جو بالکل تقدیری طبقات ہیں انسانوں کے، ان کی قلب ماہیت کر کے، ان کا میٹامورفوسس کر کے دکھا دیا تھا کہ دیکھو فقیر بھی ویسا فقیر نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے، اور امیر بھی کوئی اپنی راحتوں میں مگن دنیا پرست نہیں ہے، بلکہ اس کی امیری اسے اللہ کے نزدیک کرتی ہے، اس کی فقیری اسے اللہ کا مقرب بناتی ہے۔ تو دنیا کے دو احوال کو، دو لازمی احوال کو قرب الہیہ کا ایک ایکٹیو ذریعہ بنا کر اس دین نے دکھایا۔ اب اس دین میں نہ ایسا فقر باقی رہا ہے جو اللہ کے قریب کر دے، نہ ایسی امیری باقی رہی ہے جو اللہ کو یاد دلائے رکھے۔ جو دین کے گودوں میں پلا تھا حکما کی، یہ بھی سب ہم پہ صادق آ رہے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ جو دین کے گودوں میں پلا تھا حکما کی، وہ عرض تیغ جہلاء و سفہا ہے۔ کہ وہ دین جسے اہل حکمت نے ایک قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر رکھا، وہ دین جس کا تاریخی اور ذہنی تسلسل اہل حکمت کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ اہل حکما کسے کہتے ہیں؟ حکما وہ کہ جو دنیا کو اس کی حقیقت کے ساتھ جانے اور اس کو اللہ سے غیر متعلق نہ رہنے دیں۔ حکمت کہتے ہیں صورت میں اس کی حقیقت دیکھ لینے کی صلاحیت۔ تو پہلے ایسے حکما تھے جو اس دین کے تسلسل کے ذرائع تھے، اب یہی دین جس نے ایسے اہل حکمت پیدا کیے، وہی دین اب جو ہے وہ جاہلوں اور بازاری لوگوں کی تلوار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اس پہ بازاری اور جاہل اور نادان لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ سرا ہے۔ یہ دیکھا نہیں کیا ہو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، کوئی جواب ہے کہ جس دین نے سب ادیان پر غالب آ کر دکھا دیا تھا، عملاً غالب آ کے دکھا دیا، عقلاً غالب۔ حجت کہتے ہیں اس کو جو عمل میں بھی غالب ہو اور ذہن میں بھی غالب ہو، یعنی غلبے کی تمام قسمیں جس بیان یا جس واقعے کو حاصل ہوں، اس ہمہ جہتی غلبہ رکھنے والے بیان یا واقعے کو حجت کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا
کہ جو بس غالب ہی غالب، جو غلبے کے مادے سے بنے وہ حجت ہے، اور جو اس غلبے کو خدائی غلبہ بنا دے وہ حجت ہے۔ واضح نا؟ یعنی حجت وہ جس سے مفر نہ عقلاً ممکن ہو، نہ حالاً ممکن ہو، نہ عملاً ممکن ہو۔ تو یہ دین حق بن کے اترا تھا، اور تمام غیر حق پر غالب آ کے اس نے دکھا دیا تھا، تاریخی طور پہ بھی، عقلی طور پہ بھی، علمی طور پر بھی، اور عملی جہت سے بھی۔ اب اس کا یہ حال ہے، جس نے اپنا عالمگیر دین ہونا منوا لیا تھا، اب اس کا حال ہے کہ اب اس پہ ہر بکواس کرنے والا، ہر فضولیات بکنے والا اس دین پر معترض ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے، اس کے خلاف استدلال کرتا ہے، اس کے رد میں تقریریں کرتا ہے، اور لوگ اسے سنتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ یہ آخری شعر پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بعد میں پڑھیں گے۔ ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، یہ گریز کا شعر ہے، مطلب ابھی تک وہ بتایا، اب ایک گریز کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ سب دین کو سنایا جا رہا ہے، تو اب یہ اور واضح کر رہے ہیں۔ تو ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ اب ظاہر کر دیں میں جو دین کو کہہ رہا تھا وہ دینداری کی روایت کو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو عرض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں کوئی بھی بد باطن، کوئی دشمن اس میں ملاوٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں قیامت تک ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس چشمے کو چشمہ زمزم کی طرح ڈھانپا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو اپنی اصلی حالت میں حق کے متلاشی لوگوں کی پیاس بجھانے کا واحد سرچشمہ ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، بالکل واضح ہے۔ آپ کا دین نفس اور کائنات کا تزکیہ کرنے والی واحد قوت ہے، یہ بالکل واضح ہے، اور آپ کا دین جن احکام اور اقدار کا مجموعہ ہے، وہ سب احکام اور اقدار اپنے بیان میں پوری طرح اسی حال میں محفوظ ہیں جس حال میں آپ نے لا کر ہمیں عنایت فرمایا۔ لیکن اب جنہوں نے اس دین کو اختیار کرنے کا، اس دین پر چلنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اب جو اس دین کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں اور اس کو اپنی تعبیرات کا قیدی بنا رہے ہیں، اپنے مزاج کا محکوم بنا رہے ہیں، اپنے مقاصد کے تابع کر رہے ہیں، اب ایسے دینداروں میں نہ وہ چمک باقی رہی، نہ وہ صفائی باقی رہی۔ آپ کہتے ہیں چمک کو، کہ نہ وہ نور ہدایت باقی رہا اور نہ وہ صفائے نیت حاصل رہی۔ آب و صفا یعنی ہدایت کے نور سے بھی محروم، اور نفس کی مزکہ حالت سے بھی، باطن کی صفائی سے بھی محروم۔ نہ ان کا ظاہر ایسا رہا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف لپکیں، اور نہ ان کا باطن ایسا رہا ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہا جا سکے۔ تو یہ پھر اگلی مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ اگر کسی کے پاس کلیات حالی ہو نا، تو اس میں یہ پڑھے تو اللہ نے چاہا تو اس کو لگے گا کہ زخموں پہ مرہم رکھا جا رہا ہے، اور جس ارادے کو ابھارنے کی میں بات کر رہا تھا، اس ارادے کو ابھارنے والی غیرت بھی پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوگی ہر ریڈر میں اگر وہ پڑھیں اس کو۔ اب دنیا کی بڑی طاقتیں ایک خاص رخ پہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔
اور اس پہ لگتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا اتفاق ہونے ہی والا ہے۔ اس کو اگر ہم ایک فقرے میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہمدردی کرو، اسلام کی مخالفت کرو۔ اور اب دنیا ہماری مدرس بن کر ہمیں یہ سمجھانے کی وہ کرے گی کہ دیکھو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور خیر خواہ ہونے کی حیثیت ہی سے تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پیچھا چھوڑاؤ، نعوذ باللہ۔ یہ ہوگا وہ حملہ جو شروع ہو چکا ہے، جو شاید تاریخ میں بڑا حملہ ہو۔ مطلب تاتار کی یورش اتنا بڑا حملہ نہیں تھی جتنا بڑا حملہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہمدردی اور اسلام سے دشمنی۔ اللہ بس وہ دن نہ دکھائے، اور اس دن کو دیکھنے سے بچنا ہے تو ہر آدمی مکلف ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کو راضی کرے اس بات پہ کہ یا اللہ اس دن کا سورج نہ نکلنے دینا۔